اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیو کی جان طوطے میں تھی، اور اگر طوطے کو مار دیا جائے تو دیو خود بخود مر جائے گا۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ کم سن بچوں کی بہادری اور ان کی دانش مندی پر ہے۔ معزز دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دو بھائی رات کو سونے سے پہلے اپنی والدہ سے کہتے کہ ہمارا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ رات کو ہی تیار کر دیں تاکہ ہم صبح اٹھ کر مدرسہ جا سکیں۔ ماں نے جب بچوں کی بات سنی تو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا صبح کا ناشتہ رات میں ہی بنا کر سو جایا کروں گی۔ معزز دوستو، جیسے ہی بچوں کی والدہ نے رات کو ان کا ناشتہ تیار کیا صرف اس لیے کہ صبح کے ٹائم پہ مدرسہ جانے میں دیر نہ ہو، تو یہ ناشتہ تیار کر سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو دیکھا عجیب منظر تھا، بچوں کا کھانا غائب تھا۔ بچوں نے بڑی حیرانگی سے دیکھا کہ ہمارا کھانا رات ہمارے سامنے بنایا گیا تھا، آخر کہاں غائب ہو گیا؟ دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور کہا ہمارا ناشتہ کدھر ہے؟ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اب یہ لوگ سوچ میں پڑ چکے تھے، آخر ہمارا کھانا گیا تو گیا کہاں؟ اتنے میں کمرے کے روشن دان سے ایک دیو نما چیز نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، تم میرا کیا کر لو گے؟ بچوں نے جب اس صورت کو دیکھا تو کہا تم ہمارا کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ تم تو اندر نہیں آ سکتے، روشن دان میں کھڑے ہو کر ہمیں کیا ڈرا رہے ہو؟ اس ہیکل دیو نے کہا تم مانو یا نہ مانو، تمہارا کھانا میں نے کھایا ہے، اور اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں آتا تو چلو میں تمہاری ایک اور چیز غائب کر دیتا ہوں۔ مدرسے کی جو کتابیں تھیں اس دیو نے اٹھا لی اور وہ کہنے لگا کہ اپنا بیگ چیک کرو، آپ کی مدرسے کی کتابیں بھی میں نے اٹھا لی ہے۔ جیسے ہی طالب علموں نے اپنا بیگ چیک کیا تو مدرسے کی جو کتابیں تھیں وہ بھی اس میں موجود نہیں تھی۔ تو بچوں نے دیو سے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دیو کہنے لگا میں صرف تمہیں پریشان کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں پریشان کر کے خوش ہوتے ہو تو پھر آپ آ جاؤ ہمارے پاس سامنے، کیوں نہ کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو پریشان کریں۔ وہ ہیکل دیو بچوں کی بات مان لیتا ہے اور کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور ان تینوں میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی مل کر پلان بناتے ہیں کیوں نہ کہ اس دیو کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ ان میں سے ایک بھائی دیو سے کہتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تم بہت اچھے دوست ہو ہمارے، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم آتے کیسے ہو ہمارے پاس؟ تو ہیکل دیو نے بتایا کہ میں ایک دور جنگل میں رہتا ہوں اور میں وہاں سے پرواز کر آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے تم لوگ اچھے لگتے ہو اس لیے میں تمہیں پریشان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میں شام کو پھر آؤں گا۔ معزز دوستو، ان دونوں بھائیوں کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ دونوں ہی گھر سے نکلتے ہیں اپنا تیر کمان لے کر، اور جیسے ہی ایک چھوٹے سے جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پرندوں کا شکار شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت میں ایک ہول تھا، تو دوسرا بولا کیوں نہ کہ اوپر چڑھ کے دیکھا جائے کہ اس میں کون سا پرندہ رہتا ہے۔ جیسے ہی ایک بھائی اس درخت پر چڑھا تو دیکھا کہ اس میں ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے طوطے کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے طوطے کو پکڑا تو وہ ہیکل دیو جن جو تھا وہ فوراً حاضر ہو گیا اور منت سماجی کرنے لگا، جبکہ ان دونوں بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ہیکل دیو کہنے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، یہ طوطا اس میں میری جان ہے، اس کو کچھ مت کرنا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، وہ سارا ماجرا سمجھ گئے۔ وہ کہنے لگے اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمیں پریشان کرنے میں کیا مزہ ملتا تھا؟ تو ہیکل دیو کہنے لگا آپ یقین کرو، میں صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ دوسرے بھائی نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، صحیح بات بتاؤ، تم نے ہمارا کھانا کیوں کھایا، پھر ہماری کتابیں غائب کر دی؟ پھر وہ جب طوطا اس نے دبوچا تو اس کے بھائی نے کہا اس کو اور دباؤ۔ جیسے ہی طوطے کے بدن کو دبایا گیا تو ہیکل چلا اٹھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا، آج مجھے چھوڑ دو اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو ایک نے کہا کہ اے ہیکل جن ٹھیک ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کا طوطے کو بھی چھوڑ دیں گے، کم از کم یہ تو بتاؤ آج تک کتنے بچوں کو پریشان کیا ہے؟ تو اس کبھی ہیکل جن نے کہا میں نے بہت سے بچوں کو ڈرایا دھمکایا اور نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے ہیکل دیو کی یہ بات سنی تو پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب آپ معافی نہیں دینی چاہیے، آپ تو پریشان کرتے ہو اور نیک کاموں سے بچوں کو روکتے ہو۔ دوسرے بھائی نے گردن سے طوطے کو زور سے پکڑ لیا
جیسے گردن کو مروڑا اور وہ دیو ہیکل بھی الٹا سیدھا ہونے لگا۔ بالآخر دوستو ان دونوں بھائیوں نے اس طوطے کی گردن مروڑ ڈالی اور ہیکل دیو کا خاتمہ کر دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ان دلیر بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی چیز ان کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ بچے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی رات کو اپنا ناشتہ بنواتے اور صبح کو ٹائم کرتے اور وہ مدرسہ ٹائم سے چلے جاتے۔